اب جو گلوبلائزیشن کا پروسیس تیز ہوا ہے، تمام چیزیں، ان کا انداز زندگی، انداز فکر جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یہ جو سسٹم آف گورننس ہے یا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کیا سٹیبل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ سب سے بڑا انسٹرومنٹ آف چینج بھی ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر بھی بعض جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے الگوریدمس کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل اور اسٹیٹ وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے. مسلمان تقریباً 900 سال برصغیر میں برسر اقتدار رہے ہیں. تو جب 1857 میں انگریز نے دلی میں پہ قبضہ کیا، پاکستان اور پاکستانیوں کی جو سوچ ہے اس میں کوئی حوصلے کی اور امید کی یا ایمبیشن کی کمی نہیں ہے. ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ اور آج دی قمر چیمہ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، پاکستان ان دا چینجنگ ورلڈ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس سینس میں ہے کہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، پولیٹیکل لیول پہ، ٹیکنالوجیکل لیول پہ، گلوبلائزیشن میں سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان بھی تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی سید محمد علی صاحب سے. آپ انٹلیکچوئل ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آتھر ہیں، اور میں نے کہا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جس سے بات کی جائے. سید محمد علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. جب آپ انٹرنیشنل لٹریچر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی چیٹ جی پی آ گئی ہے. انڈین پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ بل گیٹس کو بتا رہا ہے. دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، سوسائٹی کے تبدیل ہونے کی. ٹیکنالوجی نے سمجھ لیں کہ انویڈ کر لیا ہے اس سوسائٹی کو. یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس تبدیلی میں؟ پاکستان جو ہے کیا اس تبدیلی کو کے ساتھ بدلے گا یا اس تبدیلی کو ریزسٹ کر رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، بھلے وہ پولیٹیکل ہو، وہ ٹیکنالوجیکل ہو، گلوبلائزیشن کے سینس میں ہو یا سوسائٹیل تبدیلیاں ہوں، ہم کہاں کھڑے ہوں اس سلسلے میں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. تھینک یو فار گیونگ می این اپرچونٹی. دیکھیے، تبدیلی تو میں سمجھتا ہوں جب سے انسان نے اس سیارے پہ قدم جمایا ہے مسلسل آتی رہی ہے. تبھی انسان جو ہے وہ غار سے نکل کے چاند تک پہنچا اور اب مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں، البتہ جو انڈسٹریلائزیشن کے بعد اب جو گلوبلائزیشن کا پروسیس تیز ہوا ہے، جس کے ذریعے سے مختلف ممالک اور معاشروں کے درمیان جو روابط ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ایڈوینٹ کی وجہ سے بہت تیز بھی ہو گئے ہیں اور بہت ملٹی ڈائمینشنل بھی ہو گئے ہیں. اب اگر میری بچی نے ہوم ورک کرنا ہے اور اس کو کلاس میں اپنے ٹیچر کا لیکچر اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کو والد سے یا اپنے ٹیچر سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسی ٹاپک پہ وہ یوٹیوب پہ جا کے ہو سکتا ہے ایک بہت ورلڈ ریناؤنڈ کوئی نوبل laureate کا لیکچر سن لے، کوئی ٹیڈ ٹاک سن لے اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ اور سمپل طریقے سے وہ بات بہتر انداز میں اس کو پتہ چلے جو اس کے والد صاحب یا اس کا ٹیچر کبھی بھی سمجھا سکتا ہے. تو اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ یہ پڑا ہے وہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ اگر ہم بات کریں تو سوشل سٹرکچرز پہ پڑا ہے اور سوشل پروسیسز پہ پڑا ہے. جو سوشل سٹرکچر ہے، جو آپ جانتے ہیں سب سے بنیادی اور اولڈسٹ جو سوشل سٹرکچر ہے وہ فیملی ہے. تو اب فیملی کے اوپر اکنامک، انٹلیکچوئل، مورل اور آئیڈیالوجیکل ڈپینڈنس جو ہے وہ انڈیویجول کی کم ہوتی جا رہی ہے. اب وہ ایک گلوبل سٹیزن جب بنا ہے تو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے، انفارمیشن گین کرنے کے، اپنے نالج اور اسکل کو ویلتھ میں کنورٹ کرنے کے جو مواقع ہیں وہ گلوبل ہیں. اور انٹرنیٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا بیسک انسٹرومنٹ ہے جس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے ٹرانس جغرافیکل سوسائٹی کریٹ کر دی ہے، جس میں جغرافی جو ہے وہ اب کم اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے. دوسری بات، جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا، تو دیکھیں کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی 3 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، اسٹیبل پاپولیشن ہوتی ہے اور جغرافی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ہر
ملک، ہر ریاست اور ہر سوسائٹی کے اوپر جو اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے لوگوں کا جو ویلیو سسٹم ہے، ان کی جو سیلف کانشیسنس، ان کی آئیڈینٹی ہے، ان کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ریاست سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ توقعات، یہ تمام چیزیں، ان کا انداز زندگی، انداز فکر جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ریاست، حکومت، اساتذہ اور والدین، ان کی یہ صلاحیت اور قابلیت کہ وہ جس طرح انٹلیکچول اور مورل سپیریورٹی اور کنٹرول ایکسرسائز کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس اور بچوں پہ، وہ میں سمجھتا ہوں اب بہت مشکل ہو گیا. یہ تو آپ نے ہم نے ایک بات کی ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت ساروں پہ. ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اسٹیٹ لیول پہ اگر بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو چیز ہمیں لارجلی جو سسٹم گورن کرتا ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے. پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے لبرل ڈیموکریسیز آ رہی ہیں، کئی جگہ پہ یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ آٹوکریٹک الائنسز بن رہے ہیں. یہ جو سسٹم آف گورننس ہے یا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کیا سٹیبل ہے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 5 سال بعد پارلیمنٹ بدل رہی ہے، ایک ٹرانزیشن آف پاور بڑے اچھی ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ جو سسٹم آف گورننس ہے یا جو ہماری جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے یا جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے، کیا یہ پاکستان کو کسی مضبوط راستے پہ لے کے جا رہی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ڈیموکریٹک ہو رہے ہیں، کیا ہم اتھارٹیرین ہو رہے ہیں، کیا ہم البرل ہو رہے ہیں؟ کہیں ابھی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے تو پاکستان کو اتھارٹیرین رجیم کہہ دیا، انہوں نے تو ہمیں ہائبرڈ رجیم سے نکال کے اتھارٹیرین رجیم کہہ دیا. ہم کیسے اسٹیٹ لیول پہ ہماری کیسی تبدیلی آ رہی ہے ایز اے فار رننگ دا سسٹم؟ اگر دیکھا بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کو 2 لیول پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ گلوبل ٹرینڈ کیا ہے اور کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے گزارش کی کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا کے معاشروں اور افراد کے درمیان روابط بہت تیز ہو گئے ہیں، اور ریاست اور فیملیز کا جو ٹریڈیشنل کنٹرول تھا انٹلیکچول، مورل اور سوشل اور اکنامک، وہ کم ہو رہا ہے. یہ تو ایک گلوبل فنومینا ہے. اچھا، اب جب پوری دنیا کے مختلف مذاہب، اقوام اور ایتھنیسٹی کے لوگ آپس میں رابطے استوار کرتے ہیں تو یہ پروسیس بہت انٹینس ہے. تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ تو سوسائٹی لبرلائز ہوتی ہے، ماڈرنائز ہوتی ہے، آپ دوسروں کے آئیڈیاز، ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ انٹینس بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. اور بعض معاشرے اور یا کسی بھی معاشرے کے اندر جو افراد یا ان کے جو کچھ گروہ ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور زیادہ سختی کے ساتھ اپنے نظریات، خیالات، سیاسی نظام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے. اور جو بیرونی نظریات، سوچ اور افراد ہے ان کو وہ ایک تھریٹ ٹو دیئر آئیڈیالوجی، دیئر ویلیو سسٹم، دیئر کلچر اینڈ دیئر سوسائٹی سمجھتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ الٹرا نیشنلزم جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بہت سے ممالک میں پروان چڑھ رہا ہے. اور اس کے مختلف شیڈز ہیں مختلف مذاہب اور اقوام کے اندر. آپ بھارت کے اندر دیکھیں، جو بی جے پی کا رائز ہے وہ ایک الٹرا نیشنلزم اور ریلیجوسٹی کے اوپر بیسڈ ہے. کسی حد تک اردگان صاحب کا بھی جو رائز تھا وہ بھی ایک ریلیجس آئیڈینٹی کو لے کے، جو اتا ترک صاحب کا ایک سیکولر ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی کا نظریہ تھا، اس کی تنقید کے اوپر ان کا رائز مبنی تھا. ایران کا ماڈل بھی آپ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ کے ویسٹرن لبرل اور ایک ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی ریجیکشن کے اوپر اسلامک ریولوشن مبنی تھا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایون پیوٹن کا بھی جو موجودہ نظریہ ہے اس میں وہ نیشنلزم اور جو کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس رشین چرچ ہے وہ ان کی آئیڈینٹی میں اور نیشنل تھریٹ پرسیپشن میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو آپ کو اچھا اسی طرح ٹرمپ صاحب کا رائز آپ دیکھیں امریکہ میں، تو ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ لیڈر جو کہ قوم کی روایات، مذہب کا دفاع کرنا چاہتا ہے، بیرونی آئیڈیاز اور امیگریشن کی یلغار سے، یہ سوچ آپ کو گلوبلی نظر آتی ہے. لیکن ریسنٹلی میں یہ کچھ ایمرجنگ ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں کہ یہ
ٹرینڈ جو ہے جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو رومانٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کرزمیٹک پاپولر ریلیجسلی موٹیویٹڈ نیریٹو سے، وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ پریگمیٹک کوائٹ ہارڈ ورک کے ذریعے سے حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی غربت، افلاس، بے روزگاری کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. صرف پاپولیرٹی، پاپولزم اور ریلیجوسٹی مسائل کا حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین تھے ان کا جو ہے ڈپارچر فرام پارلیمنٹ اور موجودہ حکومت کا جو ایمرجنس ہے وہ بھی کسی حد تک اسی کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے. اور حال ہی میں جو ریسنٹ ریزلٹس آئے ہیں ٹرکش لوکل الیکشنز کے حوالے سے، وہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ خود جو 20 سال پرانی اردگان صاحب کی سیاست کا جو مرکز تھا استنبول، خود وہاں بھی ان کو شکست ہوئی ہے، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی بھوک، پیاس، مہنگائی، غربت، افلاس کے مسائل کا بر وقت اور پریکٹیکل حل چاہتا ہے، اور صرف نعرے بازی اور ایموشنل یوز آف ریلیجوسٹی جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو نیریٹو تو ہوتا ہے لیکن وہ مسائل کا حل پیش نہیں کرتا. علی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے ابھی ڈیموکریسی کی بات کی، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو تمام انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ کسی کو رسپانسبل ہیں تو وہ پبلک اوپینین ہے جو سوشل میڈیا سے جنریٹ ہو رہی ہے. آپ کی پارلیمنٹ بھی وہ کرنا چاہتی ہے جو سوشل میڈیا میں ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید وہ کرنا چاہتی ہے، جوڈیشری بھی وہی کرنا چاہتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کم اکاؤنٹیبل ہے، پارلیمنٹ کے سامنے لوگ کم اکاؤنٹیبل ہیں اور عوام کے سامنے پبلک اوپینین کی شیپ میں زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ ہماری جو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی اوپینین نہیں بنا پا رہے. یہ سوشل میڈیا نے فار ایگزامپل یہ آپ جسے نیو میڈیا آپ کہتے ہیں، اس نے کتنا زیادہ پاکستان کے سوسائٹیل اسٹرکچر کو پولیٹیکلی یا سوسائٹیلی اس نے کوئی تبدیلی لے کے آیا؟ یہ 3 لیولز پہ آپ کی بات کا میں جواب دوں گا. دیکھیں گلوبلی جو میں نے جس طرح پہلے گزارش کی، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ سب سے بڑا انسٹرومنٹ آف چینج بھی ہے اور انسٹرومنٹ آف پروموٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ گلوبلائزیشن بھی اس وقت بن چکا ہے. اور اچھا اب اس کو 2 انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک لبرل پیراڈائم ہے کہ جناب پوری دنیا کی ایک ٹرانس نیشنل ایک سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے، ایمرج کر رہی ہے، ایک گلوبل سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے جس میں گلوبل ویلیوز، کامن کنسرنس، کامن انٹرسٹ، کامن آئیڈیاز بیانڈ دا کنٹرول آف اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل اینڈ لیگل اسٹرکچرز شیئر کیے جاتے ہیں. یہ اس کا ایک لبرل انداز فکر سے اس کو دیکھا جائے. دوسرا اس کا ریئلسٹ پیراڈائم میں دیکھا جائے، یعنی کہ اسٹیٹ سینٹرک لحاظ سے اس کو تھوڑا سسپیشسلی تمام ریاستیں دیکھتی ہیں. وہ آزادی اظہار کو تو ضروری سمجھتی ہیں لیکن وہ آئیڈیاز، وہ نیریٹیوز اور وہ الزامات اور بیانیے جو کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں ڈاؤٹ سو کرنے یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. دیکھیں امریکہ جیسی لبرل سوسائٹی جو ہے، جو دنیا کا اسپیئر ہیڈ ہے لبرلزم کا، وہاں بھی ٹک ٹاک کو جو ہے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ اگر چائنا جائیں تو وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کام نہیں کرتے. ایران میں بھی اسی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر بھی بعض جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے الگوریدمز کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل اور اسٹیٹ مینجمنٹ کے شواہد سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ کوئی کانٹینٹ بھارت کے خلاف پروموٹ کریں یا شیئر کریں تو صرف انٹلیکچوئل نہیں بلکہ ٹیکنیکلی بھی اس کو اپوز کیا جاتا ہے. بلکہ 52 ایپس انہوں نے بند کر دی تھی چائنا کی. جی ہاں بالکل. اچھا تو پاکستان کی طرف آتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان نے تھوڑا سا کسی حد تک گڈ فیتھ میں اس کے جو سیکیورٹی اور سوشل کانٹریکٹ کے لیے دور رس اثرات تھے ان کا ادراک کسی حد تک دیر سے کیا ہے.
اور اس لیے بعض سیاسی گروہوں نے، بعض اداروں نے، بعض افراد نے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے جو بہت ایک اگریسو بیانیہ مرتب کیا، میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ ریاست کے تمام اداروں کے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی تھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ عوامی سطح پہ یہ جو رجحان ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں جو مقبولیت ہے سوشل میڈیا کی وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی بھی 3-4 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم ہے، شارٹ ہوتا ہے، آپ نے پورا پروگرام نہیں دیکھنا ہے. دوسرا بات یہ کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس فون ہے، اسمارٹ فون ہے، آپ نے کب سننا ہے، آپ کی چوائس ہے. آپ پروگرام مس ہو گیا تو اپنی مرضی سے دیکھ لیں. تیسرا یہ کہ وہ کسی حد تک اسٹیٹ اور دیگر کنٹرول سے بھی کسی حد تک وہ آزاد ہے، اور پھر آپ کو پوری دنیا کا پرسپیکٹیو سننے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت رائٹ ناؤ ایک ڈائلیما سے دوچار ہے کہ اس نے عالمی جو گلوبل نارمز ہیں ان کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو نئی حکومت آئی ہے اس میں پالیسی سازی کی یہ ضرورت بھی ہے، اور ان کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ ایک اس طرح سے ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ سائبر سیکیورٹی کی پالیسی ڈیولپ کریں جو کہ گلوبل جو نارمز ہیں، جو پاکستان کی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ چارٹر ہے اس سے کنسسٹنٹ جو آبلیگیشنز ہیں ان کو بھی فلفل کرے، جو آرٹیکل 18 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کو بھی پروٹیکٹ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری روایات، ہماری ٹالرنس، ہماری سوشل اسٹیبلٹی، ہمارے جو دینی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، تاکہ جو آزادی اظہار ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو ذمہ دار انداز میں اس کا استعمال میں سمجھتا ہوں ہر شہری کی ذمہ داری ہے. اچھا علی صاحب، ہم تو اسٹیٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سسٹم لیول پہ آ جائیں. سسٹم لیول پہ ہم دیکھتے ہیں تو جس خطے میں ہم رہتے ہیں 2 بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں، ایک انڈیا، پاکستان کے علاوہ انڈیا ہے اور چائنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بہت ہم آہنگی ہے، اچھے تعلقات ہیں، لیکن انڈیا جو ہے اس کی اسپیس گلوبل فورم پہ بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ وہ بڑی تیزی سے پش کر رہے ہیں UNSC کی ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ منی ملٹی لیٹرلزم جو ہے ہمیں وارہ نہیں کھاتی، آپ جو ہے ہمیں اسپیس دیں، یہ اسٹیٹس کو توڑیں، آپ نے منوپلی رکھی ہوئی ہے، ویسٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. انڈیا گلوبل سٹیج پہ اپنی اسپیس بڑھا رہا ہے، اس سے پاکستان کتنا انسیکیور ہوتا ہے ان کیس اگر لیٹ سے انڈیا UNSC میں چلا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں چلا جاتا ہے، تو پاکستان تو ظاہری بات ہے اس کی زیادہ سیکیورٹی کونسل میں جو ایکسیس ہے تھرو چائنا ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ اسپیس ہے انٹرنیشنل سسٹم میں وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے، یا ہاؤ مچ ڈز اٹ میک اس انسیکیور؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو سوچ ہے یا جو گلوبل اسٹریٹجک ایمبیشن ہے وہ گلوبل ہے اور لانگ ٹرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ میری ناقص رائے میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس کی خواہش اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے. البتہ یہ ویژن کس انداز میں پرسو کیا جا رہا ہے یہ وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے، جس میں جو اسٹیٹس کو ورلڈ پاورز ہیں یا ایمرجنگ یا ریسرجنٹ پاورز ہیں یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا ایون P5 بھی جو ہے اس کو نگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتی ہے. چائنا بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے، روس بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امریکی دوست ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا اور انٹرسٹنگ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ ایک جانب اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک اور اکنامک سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں انڈیا کے رائز اور بلڈ اپ کی ایز پارٹ آف دا انڈو پیسفک اسٹریٹجی، وہاں ان کو یہ بات نگلیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ایونچوئل جو اینڈ ہے بھارت کا وہ شیئر کرتا ہے ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ ایک ملٹی پولر ورلڈ کا. تو اگر تو امریکہ کا بنیادی ایٹ دا سسٹمک لیول
آبجیکٹو اسٹیٹس کو ایکسٹینڈ یا سیکیور کرنا ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے ایمرجنس کو ڈیلے یا ڈسرپٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا ٹروجن ہارس تو ان کے الائنس سسٹم میں بھارت بنتا ہے, جو کہ ان کے وسائل, ان کی سفارتکاری, ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چین کو کنٹین کرنے کے نیریٹو کے گارب میں ایونچولی خود ایک ملٹی پولر ورلڈ کو شیپ کر کے اس سے اپنے ساورنٹی اور اسٹریٹجک اٹانومی کو پریزرو بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک جانب وہ اپنے آپ کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا سینٹر آف گریوٹی گردانتا ہے, لیکن دوسری جانب اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے. تو ایک جانب وہ امریکہ کے ساتھ سے جو سفارتی اور دفاعی تعاون حاصل کر رہا ہے, اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ فار گیٹنگ ممبرشپ انٹو UN سیکورٹی کاؤنسل اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم, نیوکلیئر سپلائرز گروپ, واسنار ارینجمنٹ, آسٹریلیا گروپ, ان تمام اسٹریٹجک ارینجمنٹس میں تیسری جانب وہ SCO کا بھی ایک ممبر بن چکا ہے اور چوتھی جانب وہ برکس کا بھی ممبر بن چکا ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کوانٹیٹیولی بھی اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو یہ 4 فورمز جو ہیں, برکس, SCO اور اس کے علاوہ جو ایشیا پیسفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, اور ساتھ ہی ساتھ نان الائن موومنٹ, تو ان میں سے 3 جو فورمز ہیں اس میں بھارت ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے, جس میں اس کی کمٹمنٹ ویزیبلی کلیئرلی لانگ ٹرم ملٹی پولر ورلڈ کو شیپ کرنے اور اس سے بینیفٹ کرنے کی ہے. جبکہ صرف ایک فورم ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی جس میں وہ کائنیٹک ڈومین میں کسی حد تک شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم امریکہ کے کنٹینمنٹ آف چائنا میں سے بینیفٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں. اچھا, پھر ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جو کہ چونکہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک تو بڑی بخوبی واقف ہیں بھارت کے اسٹریٹجک کلچر اور اسٹریٹجک بیہیویئر سے اور اس کے وکٹم بھی رہے ہیں, تو میں اپنے امریکی دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ بھارت کے اسٹریٹجک تھاٹ کی جو الٹیمیٹ کور ویلیو ہے وہ اسٹریٹجک اٹانومی ہے. وہ جب روس کے الائی بھی تھے کولڈ وار میں تو وہ نان الائن موومنٹ کے بھی بڑے اہم رکن تھے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے روس کی سوویت یونین کی امداد میں کوئی افغانستان میں افواج امریکہ سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجی تھی. تو ان کی کوئی بائیلیٹرل سیکورٹی ایز این الائنس ریلیشن شپ نہیں تھی. امریکہ کی بھی جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے آپ کو یاد ہوگا, امریکہ کو اس بات کا احساس ہے اور بتدریج جو لمٹس آف انڈین سیکورٹی کمٹمنٹ ٹورڈز واشنگٹن ہے اس کا ادراک بیلٹ وے کے اندر بڑھ رہا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی جو موجودہ امریکی انتظامیہ کی ہے, بائیڈن انتظامیہ کی, اس میں بھارت کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, الائی کا ورڈ استعمال نہیں کیا گیا. اور پارٹنر اور الائی میں جو ڈسٹنکشن اس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں ہے وہ بڑی کلیئر ہے. الائی اکارڈنگ ٹو امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی وہ ملک ہے جو کہ امریکہ کے نظریات, امریکہ کا ویلیو سسٹم, امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم اور امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ بھی شیئر کرتا ہے, جس میں I-5 آتے ہیں. لیکن وہ ممالک جو کہ کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ ایک پریگمیٹک الائنس ہے, ریلیشن شپ ہے, ان کو وہ اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور یہ ریئلائز کرتا ہے کہ ان کی ویلیوز اور پولیٹیکل سسٹم لانگ ٹرم جو ہے وہ کمٹمنٹ آفر نہیں کر رہے امریکہ کو. تو امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا ہے, الائی نہیں سمجھا. یہ تیسری بات. اور آخری بات جو ہے, جو ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جو را کے ذریعے سے جو اپنے سیاسی مخالفین کو اسیسینیٹ کرنے کی کوششیں برطانیہ, کینیڈا اور امریکہ میں ہوئیں اور مغربی طاقتوں کے سامنے آئی ہیں, جس کے نتیجے میں صدر بائیڈن نے بھارت کا دورہ بھی ملتوی کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور پھر ابھی ڈونلڈ لو کی آپ نے ٹیسٹیمنی سنی US کانگریس میں, حالانکہ ان کا مین فوکس پاکستان پہ تھا, لیکن اس موقع پہ بھی جو پورے جنوبی ایشیا کا سب سے اعلیٰ ترین دفتر خارجہ کا افسر ہے, اس نے یہ بات کی نشاندہی کانگریس
لیڈرز کے سامنے ضروری سمجھی کہ بھارت کے حوالے سے جو کنسرنس ہیں ان کا اظہار امریکہ کے اعلیٰ ترین جو ڈیموکریٹک فورم ہے اس پہ کرنا ضروری سمجھا جائے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ایڈ کر کے دیکھیں تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ کنسیڈر Indian rise and long-term Western support and complicity for this project as a foregone conclusion. I think ایک پریگمیٹک ریئلسٹک ریالٹی چیک کسی حد تک ابھر رہا ہے ویسٹ میں, جس کی وجہ سے آئی تھنک دے ول بی مور ڈیمانڈنگ اینڈ لیس فورتھ کمنگ ان سپورٹنگ اینڈ میٹنگ انڈین ایکسپیکٹیشن, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. دوسری جانب بھارت کیا آفر کر رہا ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں. علی صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں اسی سوال کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ بھارت کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں, گول ہیں, مطلب لمبا سوچ رہا ہے, گریٹ پاور آبجیکٹیوز ہیں. ایک کویشچن یہ بنتا ہے, ہم نے انڈیا کے ساتھ آزادی حاصل کی, پاکستان کی لیڈرشپ کے کبھی کیوں اتنے بڑے آبجیکٹیو نہیں رہے؟ اور ساتھ میں ہی آپ نے بات کی کہ سوویت یونین کی بات کی کہ اس دور میں بھی وہ اٹانومی ایکسرسائز کرتے تھے. آج نہیں صرف امریکہ کے لیے وہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اٹانومی چاہیے, وہ اس وقت بھی اٹانومی. یہ پاکستان کے اندر اٹانومی کی کبھی بات کیوں نہیں ہوئی؟ ہم اٹانومی صرف سیاستدانوں نے جلسوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ تقریر کا دو سائفر آ گیا ہے اور جناب یہ ہم اٹانومی ہے ہماری, جناب ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. ہمارے ملک میں تو کبھی اس لیول پہ بات نہیں ہوئی. ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے سرنڈر کر دیتے ہیں ہر چیز کے اندر. لیکن انڈیا میں اٹانومی کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ کنٹینیوسلی گلوبلی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلوبل ڈیزائنز ہیں. ہمارے نہ گلوبل ڈیزائن ہے نہ ہی ہم اٹانومی پورے 75 سال میں. اس کی کیا وجہ فرام انٹرنل پرسپیکٹیو بتائیے؟ میں سمجھتا ہوں 3-4 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تاریخی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ دیکھیں جب مسلمان تقریباً 900 سال برصغیر میں برسر اقتدار رہے ہیں, تو جب 1857 میں انگریز نے دلی میں پہ قبضہ کیا تو بنیادی طور پہ جو اقتدار لیا گیا وہ مسلمانوں سے لیا گیا. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایز پارٹ آف دیئر پولیٹیکل انجینئرنگ انگریز نے جو پڑھے لکھے لائک مائنڈیڈ کوآپریٹیو ایلیمنٹس اور انڈیویجول تھے ہندوؤں کے اندر, ان کے ساتھ مل کے جو 90 سال انہوں نے حکومت کی ہے برصغیر پہ 1857 سے لے کے 1947 تک, اس میں پرائمریلی جو ان کی بیوروکریٹک ایلیٹ تھی وہ ہندو تھی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلا مسلمان ICS آفیسر بھرتی ہوا تھا. تو اگر آپ 1857 سے 1918 تک دیکھیں تو تقریباً 60 سال تک ایک مسلمان ICS آفیسر نہیں تھا. تو ہندوؤں کو تقریباً 2 جنریشن کا ایڈوانٹیج حاصل تھا اسٹیٹ کرافٹ میں, سول سروس کے اندر. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ انگریز نے ایز پارٹ آف, جس طرح میں نے کہا, پولیٹیکل انجینئرنگ, انہوں نے ہندوؤں کو سول سروس میں اعلیٰ مقام عہدے دیے. اور اس کی بنیادی وجہ ان کی بھی یہ توقع تھی کہ چونکہ مسلمانوں سے ہی انہوں نے اقتدار لیا ہے اور تو ان کے اندر جو گریونس ہے وہ شاید اتنا ولنگ اور ریلائبل ورکرز ان کے ایجنڈے کو, ان کے مفادات کو برصغیر میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں گے. اچھا, تو اس میں وزن ہے. دوسری بات یہ کہ انگریز نے جب دونوں جنگ عظیموں کا تجربہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعض جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کو ایک موقع سمجھا کہ اپنی آزادی کی تحریک کو انسرجنسی کے ذریعے سے اور دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے سے انگریز پہ حملہ کر کے بھی انہوں نے اپنی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. بلکہ تاریخ میں یہ شواہد موجود ہیں کریڈیبل سورسز سے کہ ایون جاپان سے بھی انہوں نے دفاعی امداد لی انسرجنٹ ایلیمنٹس نے انگریز کے خلاف سر اٹھانے کے لیے. دوسری طرف جو مسلم لیڈرشپ تھی انہوں نے زیادہ وائز, میچور اور رسپانسبل انداز میں تحریک آزادی کو آگے بڑھایا. اور میں سمجھتا ہوں چاہے علامہ اقبال ہوں, چاہے قائد اعظم ہوں, چاہے اس سے پہلے سر سید احمد خان ہوں, انہوں نے کنفرنٹیشنسٹ اور ملیٹنٹ
انڈیپینڈنس موومنٹ کے بجائے یہ اس بات پہ زور دیا کہ مسلمان قانون کا احترام کریں، وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے لافل رسپیکٹیبل قانونی انداز میں اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے اور پھر بالآخر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نہرو صاحب اور گاندھی صاحب کتنی دفعہ جیل گئے ہیں، لیکن قائد اعظم ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے. اور اس کے بعد جب بالآخر پاکستان آزاد ہوا تو تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ کہ پاکستان کو جتنے بڑے مسائل کا سامنا تھا قیام پاکستان کے وقت، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں، کشمیر وار فوراً چھڑ گئی، چاہے وہ اکانومی کا ہو، چاہے وہ اثاثوں کی تقسیم کا ہو، افغانستان نے آپ کی ریکگنیشن کو چیلنج کیا. تو مطلب یہ تمام چیلنجز اتنے کمپلیکس اور ملٹی ڈائمینشنل تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی ایک ریوائول آف مسلم گلوری کا نیریٹو کسی حد تک غیر حقیقت پسندانہ بھی ہوتا، اور وہ اس وقت کے مسائل کے ٹائملی اور ایڈیکویٹ حل کے لیے جو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ورلڈ پاور سے تھیں، وہ بھی اس کو کسی حد تک ایک ارسپانسبل اور ایریٹک بیہیویئر سمجھتے. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مغربی طاقتوں سے پاکستان کا جو قریبی تعاون رہا، اس نے پاکستان کو اس جنوبی ایشیا میں بیلنس آف پاور کو کافی عرصے تک مینٹین کرنے میں مدد پرووائڈ کی ہے. اور امریکہ میں اس بات کی میں سمجھتا ہوں ادراک پایا جاتا ہے کہ پیس اینڈ سیکیورٹی اس ریجن میں مینٹین کرنا امریکہ بھی اپنا ایک انٹرسٹ سمجھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اور پاکستانیوں کی جو سوچ ہے اس میں کوئی حوصلے کی اور امید کی یا ایمبیشن کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے بالآخر بہت دفعہ 75 سال کی چھوٹی سی تاریخ میں، مختصر سی تاریخ میں ورلڈ ایشوز میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، چاہے وہ چائنا کی امریکہ کے ساتھ سفارتی مراسم استوار کرنے ہوں. اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہنری کسنجر صاحب جو ہیں 1971 میں پاکستان کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے سے بیجنگ گئے تھے. اور تو اسی طرح پھر جو افغان کانفلکٹ تھا، اور بھی کئی دفعہ پاکستان نے گلوبل وار آن ٹیرر میں بھی ایک لیڈنگ اسٹیٹ کا رول پلے کیا. اور آپ آئی ایم شیور آپ ریکوگنائز کریں گے کہ چین بھی امریکہ سے گلوبل وار آن ٹیرر میں ایک سمپیتھیٹک اور سپورٹیو رول رکھتا تھا، کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک گلوبل تھریٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ان کی دنیا میں شناخت ہے، ان کے کنٹریبیوشن کو ویلیو کیا جاتا ہے، لیکن ہم اتنے ایریٹک اور ایڈونچرس انداز میں شاید اپنے سلیو کے اوپر اپنے ایمبیشنز اور اپنے ڈریمز کو نہیں ویئر کرتے کہ جناب جس طرح بھارت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ جب ان کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے سکھ رہنما کے قتل میں، تو وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق خود ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں بتدریج، اب کے پچھلے سوال کے جواب میں اس طرح میں نے کہا، بتدریج جو ایک غیر ذمہ دارانہ، غیر محتاط اور بہت اگریسو ایٹیچیوڈ ہے اپنے ایمبیشن کو پرسو کرنے کا، ایمبیشن میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو پرسو کرنے کا جو انداز ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور بتدریج دنیا اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک ذمہ دار ریاست سمجھا جاتا ہے. ہمارے داخلی مسائل ہیں، کوئی شک نہیں ہے ہمارے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیر ذمہ دارانہ انداز میں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، دنیا کو بلیک میل کریں یا الزام تراشی کریں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ان دا چینجنگ ورلڈ. چینجنگ ورلڈ میں اگر دیکھیں تو ہم پچھلے 75 سال سے کھڑے ہوئے ہیں، وہی مڈل ایسٹ ہے، وہی ویسٹرن یورپ ہے، وہی امریکہ ہے، وہی کینیڈا ہے. پچھلے 10-15 سال میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ انڈو پیسفک کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایشیا پیسفک کی بات کر رہا ہے. ہمارا فارن آفس یا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جب بھی نہیں آتی ہے، وہ جہاز پکڑتی ہے، وہ دبئی پہنچ جاتی ہے، وہ جدہ پہنچ جاتی ہے، وہ نیو یارک پہنچ جاتی ہے، لندن پہنچ جاتی ہے، پیرس جرمنی. اس کے علاوہ وہ 7واں 8واں 10واں ملک یا سینٹرل ایشیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہمارے نیئرسٹ ہیں مسلمان نے تو چلو ٹھیک ہے گپ شپ مارا ہو. یہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ اتنی مطلب ان کو کہ دنیا میں تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی، فارن آفس بتاتا نہیں ہے
یا کہ ہمارے امبیشن ہی کوئی نہیں ہے ہمارا کہ بھائی اس خطے کے اندر دیکھو کتنی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, لوگ وہاں جا رہے ہیں, کہ فیوچر آف دا ورلڈ از بینگ ریٹن ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہی جی سعودی عرب, چین اور کچھ جو ہے اور ملک. یہ ہم نئے جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نئے جو بلاکس آپ سمجھ لیں یا نئے ریجن جو ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل کلاس کا ایشو ہے, یہ پارلیمنٹ کی کمزوری ہے, فارن آفس نے ان کو پوری باتیں بتاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری اس والے سے کروں گا کہ اس وقت کوشش تو ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت ڈار صاحب فار ایگزامپل وزیر خارجہ بنے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس میں حیرانگی ہوئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ کین بی اے گریٹ اپرچونٹی کہ آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اکنامک ڈپلومیسی پہ ہوگا مور دین اینی تھنگ ایلس, جیو پالیٹکس. تو ہم اور میں آپ بہت عرصے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ یار پاکستان جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف کب شفٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ماہر معاشیات کا وزیر خارجہ اپوائنٹ ہونا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پاکستان واقعی سمجھتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے اندر بھی جو مختلف معاملات ہیں اس میں اکنامک ڈپلومیسی سب سے اہمیت رکھتی ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ ان کو کوئی اور سیٹ نہیں ملی. سنا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں تھے, سنا IMF نہیں پسند کرتی تھی, سنا ہے ان کو بہت سارے حلقے پسند نہیں کرتے تھے. اب ہم جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اکنامکس کو دیکھیں گے, اکنامک ڈپلومیسی کو دیکھیں گے. نہیں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا ایکچولی جو کینوس ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بڑھانے کا وہ وزیر خزانہ کے مقابلے میں کہیں بڑھ گیا ہے, کیونکہ جو وزیر خزانہ ہے اس نے تو بجٹ ابھی 2 مہینے میں دینا ہے, اس نے تو IMF, ورلڈ بینک, ڈیلیڈ پیمنٹس اور ان معاملات اور ٹیکس کلیکشن ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس کا زیادہ فوکس میں سمجھتا ہوں چند فورن انٹرنیشنل IFIs کے علاوہ ڈومیسٹک ایشوز پہ رہے گا. لیکن اگر آپ کو ایک سپورٹ حاصل ہو جو کہ آپ کی ایک بہت زبردست اکنامک ڈپلومیسی ہو تو وہ اس کو ری انفورس کرے گی, جو کہ آپ SIFC جیسے فورمز کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ دیکھیں کچھ ان کا افریقہ کی جانب بھی انگیجمنٹ اور لیٹن امریکہ کی طرف بھی بڑھ رہی ہے, ایسٹ ایشیا کی طرف بھی بڑھ رہی ہے. وہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ اس میں اتنا زور اور جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا جتنا ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں صرف حکومت یا ریاست کو میں ملزم الزام ٹھہرانا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو ہمارا بزنس مین ہے, ہمارا جو ایکسپورٹر ہے, ہمارا جو مینوفیکچرر ہے, ایون ہمارا جو میں کہتا ہوں اب تو کاشتکار کو بھی اس کو بھی اتنا لیزی نہیں ہونا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے ہم فزیکلی بہت ہارڈ ورکنگ ہیں لیکن انٹلیکچولی کسی حد تک لیزی ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے دوست ہیں ایسے کئی جنہوں نے جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور بڑے کامیاب صنعت کار ہیں, انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹ کیا ہے ایز اے بزنس وینچر اور اس کو گلوبل لائنز پہ, ماڈرن لائنز پہ کیا ہے, اور وہ یہاں دنیا کا بہترین بیج انہوں نے امپورٹ کروا کے وہاں پہ اگایا, 5-6 گنا ییلڈ حاصل کی, اور بیفور دا کراپ واز آؤٹ اس کی ساری جو پروڈیوس تھی وہ آلریڈی کیلوگ جیسے ورلڈ برانڈ آلریڈی پرچیز بھی کر چکا تھا. تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل سپلائی چین جو ہے نا دنیا کی پروڈکٹس اور سروسز کی چیزیں صاحب, اس میں آپ اپنا مقام کیسے سسٹینیبل انداز میں تلاش کرتے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایشو یہ ہے کہ چائنا کی بھی جو گلوبل سپلائی چین ہے, سی پیک تو ایک ٹریڈ کوریڈور ہے, اس کی جو گلوبل سپلائی چین ہے اس میں آپ کے میکینک کے لیے, آپ کے الیکٹریشین کے لیے, آپ کے انڈسٹریلسٹ اور اسمبلر کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں. اور اگر پلاسٹک سے لے کے ایک کار تک یا جو پروڈکٹ کا فائنل اسمبلی پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں کتنی سٹیجز چائنا جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہا ہے, اور اس میں کتنے پاکستانی امپلائڈ ہوں گے. کیا اصل میں جو میں آپ کے توسط سے ایک بڑی آج پہلی دفعہ فرینک بات کرنا چاہتا ہوں, ایون جو ہماری
70-75 سالہ پرانی بہت قربت کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی رہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہم نے یہ کوتاہ نظری کا مظاہرہ کیا کہ جو امریکن گلوبل انڈسٹریل سپلائی چین ہے اس کا ہم نے اس طرح پارٹ بننے کی کوشش نہیں کی جس طرح بھارت بن رہا ہے. تو PIA میں کچھ چیزیں بنتی تھیں، بوئنگ کے کچھ پارٹس بنتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ چاہے ابھی آپ کی گاڑیاں ہیں اس کی کوئی لائٹس بن جائیں، سیٹ کور بن جائے، بمپر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن اس پروڈکٹ کی گلوبل سپلائی چین میں آپ کا بھی پارٹ ہونا چاہیے. تو پھر وہ چیز جب گلوبلی ایکسپورٹ ہوگی تو اس میں آپ کا بھی ریونیو ہوگا، اس میں آپ کے مستری اور آپ کے الیکٹریشین اور آپ کے میکینک کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونٹی ہوگی، اور اس کی گڈز اینڈ سروسز جو ہے وہ گلوبلی آپ کے بھی ایکسپورٹ ریونیو میں اضافہ کرے گی. جو ہمارا ٹریڈیشنل روایتی جو انداز تجارت ہے وہ را مٹیریل کے اوپر بیسڈ ہے کہ جی ہم چاول بیچ دیں، ہم کپاس بیچ دیں، ہم چمڑا بیچ دیں، جو اب آپ نے دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے ملک کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے افورڈیبل اور کمپیٹیٹیو پرائسنگ کے تحت. گلوبل سپلائی چین میں آپ نے مارکیٹنگ بھی کرنی ہے. تو یہ کام حکومت کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے جتنے سفرا ہیں دنیا میں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ملکوں میں مارکیٹس اور ان کے انڈسٹریل پروسیسز میں پاکستان کے لیبر پروفیشنلز اور انڈسٹری کے لیے اپرچونٹیز تلاش کریں. تو اس حوالے سے میں توقع کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس جانب اپنے سفرا کو انکریج کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جس طرح سعودی عرب میں اتنا بڑا $1000 بلین ورتھ کا ایک نیون سٹی بن رہا ہے، تو اس میں IT سیکٹر ہے، سول انجینئرز ہیں، میکینیکل انجینئرز ہیں. پاکستان کے سفارتکاروں کو چاہیے کہ وہاں وہ اپرچونٹیز تلاش کریں. آپ بجائے ان سے $1, $2, $3 بلین بورو کرنے کے، اگر آپ لیٹ سے 10,000 20,000 پروفیشنلز وہاں چلے جائیں گے تو وہ ہر سال آپ کو 3 بلین ریمیٹنسز بھیجیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری جو، اور پھر سب سے بڑا ہمارا جو چیلنج ہے وہ پاپولیشن کا ہے تو اور انمپلائمنٹ کا ہے. تو ہماری جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس یوتھ ہے اس کے لیے انٹرنیشنل اپرچونٹیز تلاش کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم محور ہونا چاہیے، تاکہ یہ لوگ ہمارے لیے، جس طرح امریکہ دیکھیں، سعودی عرب دیکھیں، برطانیہ دیکھیں، ہماری جو ڈائسپورا ہے وہ نہ صرف وہاں پہ ہماری سافٹ پاور کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہمارے انفلوئنس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایک سسٹینیبل برج بناتی ہے، ہماری ریمیٹنسز اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. ہماری یوتھ بہت ٹیلنٹڈ، اور اس کی جو اس وقت بہت سے سیاسی گروہ اس کی فرسٹریشن اور مسائل کو جو ویپنائز کر کے ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری یوتھ کو کے حوالے سے نادرا، ہماری OPF جو فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، ہمارے سفارتکار جو فارن آفس ہے، اور چوتھا ادارہ جو ہے وہ ہمارا یعنی کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن، ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس، کہ بھئی پاکستان میں 40 لاکھ آبادی میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، تو ہر سال کتنے یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، ان کے کیا اسکل سیٹس ہیں، وہ کہاں بیسڈ ہیں، تاکہ جو اپرچونٹیز تلاش کی جائے فارن آفس اس کو اسٹیئر اور فیسیلیٹیٹ کریں ان سب کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم گلوبل جو سپلائی چین ہے ہیومن ریسورس کی، ویلیوز ایڈیشن کی، سروسز اور مینوفیکچرنگ اور اسمبلی انڈسٹری کی، اس میں اپنا مقام بھی تلاش کریں، اپرچونٹیز بھی دیں، معاشی مسائل کو بھی حل کریں، باہر کی ڈپینڈنس بھی کم کریں، اور پاکستان میں جو یوتھ کی فرسٹریشن اور مسائل ہیں جس کو جو سیاسی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس میں بھی کمی لائیں. آپ کی جو ایڈوکیسی کی سکلز ہیں اور بڑی اچھی جو کمیونیکیشن سکلز دیکھ کے میرے پاس ایک آخری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر ملک کے پاس ایک ایڈوکیٹ ہوتا ہے جو ملک کی سٹوری سناتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے، ہی واز اے پریکٹیشنر آف ڈپلومیسی دین پولیٹیشین، وہ پوری دنیا کے اندر بھارت کی سٹوری سنا رہا ہے، وہ جیسی سٹوری بھی سنا رہا ہے، وہ بھارت کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے. نریندر مودی کو ہم دیکھتے ہیں وہ انٹرنل عوام کو سٹوری سنا رہا ہے، اور 2 بندے اس وقت انڈیا میں سٹوری سنا رہے ہیں. یہ پاکستان کی سٹوری کون سنا رہا ہے؟ یہ پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کی ایڈوکیسی کون کر رہا ہے؟
کون ہے جو گلوبل پلیٹ فارم پہ جا کے ہم پولیٹیکل پارٹیز یا فار ایگزامپل دیکھ لیں یا آپ کے فارن آفس میں دیکھ لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ اینڈ ڈپلومیٹک لینڈسکیپ پہ ذرا نظر دوڑائیں کوئکلی, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہو از ٹیلنگ پاکستان اسٹوری, وٹ ایور اسٹوریز. دنیا ہم پہ کہہ رہی ہے جی, ہم کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی, وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو بیچ میں, ہم تو متاثرین میں سے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو جو ہیں ملوث ہیں ان چیزوں میں. ہماری کہانی ہو از پاکستان ایٹ ٹاپ, ہم کہتے ہیں نا جیسے جی ڈاکٹر جے شنکر از دا ٹاپ ڈپلومیٹ, ہو از پاکستان ٹاپ ایڈوکیٹ. میں سمجھتا ہوں اس وقت تو سب سے زبردست کام جو ہے نا وہ ڈاکٹر چیمہ کر رہے ہیں اور اسی حد تک محمد علی صاحب بھی ان کے ساتھ. میں آپ کی سکلز دیکھ کے تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اتنی اچھی کہانی سنا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دنیا کے پاس جائیں, پاکستان کی کہانی سنائیں. میں آن اے سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے دفتر خارجہ یا سیاسی رہنماؤں کا کام نہیں ہے. پاکستان, ہر پاکستانی جو باہر ہے, جو کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو جس کے پاس یہ مائک اور یہ کیمرہ ہے, جو وہ چاہے ابھی آپ دیکھیں جو کیپٹن ہے امریکن کرکٹ ٹیم کا, اس دفعہ T20 امریکہ میں ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں ایک پاکستانی اوریجن کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستانی کرکٹرز کتنے دنیا کی T20 لیگز کھیل رہے ہیں. یہ آپ کی سافٹ پاور ہے, وہ آپ کا ایک سافٹ امیج بھی لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فارن ایکسچینج ریمیٹنسز بھی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, لیکن پاکستانی دنیا میں کہیں بھی ہیں, چاہے ایک پٹوار کے اوریجن کا نوجوان اس وقت لنڈن کا اگر میئر ہے تو اس کی جو سافٹ پاور ہے نا, اور وہ لندن جیسے کمپلیکس 1000 سال پرانے شہر کے تمام مسائل کے حل کے لیے عوام اور حکومت کا کمپلیٹ ٹرسٹ اور کانفیڈنس انجوائے کرتا ہے, تو اس کی جو سافٹ پاور ہے نا وہ ہمارے سفیر سے کہیں زیادہ ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں منیر اکرم صاحب کو, آپ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, چلے آپ کے توسط سے کہہ دیتا ہوں کہ بہت سی جو انٹرنیشنل قراردادیں ہوتی ہیں اس میں سیکرٹری جنرل صاحب اس سے مشورہ کر کے قرارداد لے کے آتے ہیں, اتنا اعتماد ہے ان کو اس کے اوپر. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا جناب, وہ دنیا کی ایک بہت ایکسائٹنگ, فیسینیٹڈ اور پیشنیٹ, ٹیلنٹڈ قوم ہے. اس کو لیڈرشپ اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اس کو ہوپ اور گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی دنیا میں جہاں بھی کہیں ہیں انہوں نے اپنا لوہا, اپنا مقام بنوایا ہے. آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے اسکالرز اینڈ ایجوکیٹرز لائک یور سیلف کو, ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو ہوپ بھی دیں, کانفیڈنس بھی دیں اور ان کو انسپائر کریں کہ آپ پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور آپ پاکستان کے لیے رسپیکٹ, اپرچونٹی کا باعث بن سکتے ہیں. محمد علی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن میرے سوال کا جواب ابھی نہیں آیا کہ پاکستان کا ٹاپ ایڈوکیٹ کون ہے. شاید آپ اگلی دفعہ ہمیں بتانا. ہمارے نفسی سے کام لے رہے ہمارے پاس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری بڑی ساری سافٹ پاور ہے. بہت سارے لوگ جو پاکستانی دنیا میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جو یہاں سے ہیں اور وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل ہماری سافٹ پاور ہے. لیکن کیونکہ جسٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ کیونکہ دنیا ہمیں زیادہ پولیٹیکلی سمجھتی ہے, تو پولیٹیکلی دنیا کو ایکسپلین کرنا از مور امپورٹنٹ. باقی چیزیں تو ساری باتیں ہیں ہی ہیں. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر, بڑا مزہ آیا. ایسے ہی محسوس ہوا کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس میں یونیورسٹی میں چلا گیا ہوں اور ایک پروفیسر صاحب آئے ہیں, وہ ہمیں دنیا چینج کیسے ہو رہی ہے اور پاکستان اس میں کیسے کیا کر رہا ہے بات ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.